اخونزادہ چٹان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی غیر جمہوری اقدام کا ساتھ نہیں دے گی. جو گورنر رول اگر لگایا جائے خیبر پختونخوا میں تو آپ اس کو غیر جمہوری طور پہ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں غیر جمہوری اقدام ہوگا؟ نہیں, جب آئین اور قانون کے مطابق ہو تو ہم اس کو غیر آئینی اور غیر جمہوری نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر آئین اور قانون میں جو لکھا ہے گورنر راج کے لیے اور اس طریقے سے نہیں ہو, اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرے, پھر اس کے حق میں ہم نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار کیا تو پی ٹی آئی اب پختونخوا میں غیر مقبول ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہر سیٹ ان لوگوں نے بھاری اکثریت سے ہارا, تو اس کو دوبارہ مقبول کر دیں گے لوگوں میں. لوگ جو ان سے بیزار ہو چکے ہیں, ان کے کارکردگی کی وجہ سے, نالائقیوں کی وجہ سے, نااہلیوں کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, لوگ جو ان سے ناراض ہو چکا ہے, لوگوں کے ہمدردیاں دوبارہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اچھا, اور یہ بتائیے کہ آپ ایک سیاستدان ہیں, ایک پروپیگنڈا کی ایک ویڈیو بھی وائرل کی جاتی ہے موجودہ وزیر اعلیٰ کو لے کے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکیومنٹری ایک وائرل کی جاتی ہے, ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے؟ دیکھیے جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان اگر اپنا جو ماضی ہے, جو بہت گندا ماضی ہے, اس کو بول کے آگے نہیں بڑھیں گے اور یہ انتقام کی سیاست کو جاری رکھیں گے, تو پاکستان کو اللہ نے 10 مئی کے بعد جو وقار دیا ہے, اس وقار کو ہم برقرار نہیں رکھ سکیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان کی صورت بہتر ہو, تو ہمیں اس ملک میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا. جب تک ہم اپنے ملک میں سیاسی استحکام نہیں لائیں گے, ہم اس ملک کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے, مگر بیرسٹر عمیر نیازی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی سیاسی استحکام لانا ہوگا, تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملٹری آپریشن کرنا بہت ضروری ہے آپ کے صوبے کے اندر, اور آپ ملٹری آپریشن کے حوالے سے نہیں مانتے, اسی لیے گورنر آج کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیں, ملٹری آپریشن کوئی ہم لائٹ سی کسی چیز کی بات نہیں کر رہے. ہم جب ملٹری آپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے اینگلز انوالوڈ ہیں. اس میں لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ بھی ہے, اس میں لوگوں کے جان و مال کے بھی ضیاع کا خدشہ ہے, اور لوگوں کا کاٹلنگ کے واقعے میں کیا ہوا کہ ڈرون اٹیک جب اپنے ہی لوگوں پہ ہو تو اس کا کس قسم کا رد عمل آتا ہے, اور وہ پہلا رد عمل کس پہ آتا ہے؟ سیاسی حکومت پہ آتا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کیا, کیونکہ محافظ کون ہے؟ سول رائٹس کی آپ کی اس وقت کی گورنمنٹ, اور اس کو بیک لیش آتا ہے. اور یہی چیز کو بار بار اجاگر کیا کہ کوئی چیز بھی کرنی ہے تو آپ اس کو ڈیلیبریٹ کریں. دیکھیں, اگر 22 سے زیادہ آپریشنز آلریڈی کے پی میں ہوئے تو آج تک کیوں نہیں مسئلہ حل ہوا؟ اگر وزیرستان کی ہسٹری اٹھا لیں, ساؤتھ وزیرستان خالی لوگ 8 سال کے لیے اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں. تو مطلب اس طرح کی جب اس طرح کی تلخ حقیقتیں سامنے ہوں تو تب ہم خالی آپ کہیں کہ جی ملٹری آپریشن حل ہے. دیکھیں, خالی کائنیٹک لینس سے نہیں چیزوں کو دیکھا جاتا, آپ کو سیاسی حل بھی ڈھونڈنا ہوگا. سیاسی حل پہلے ہے اور ساتھ مگر آپ وکیل بھی تو ہے نا, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کتنا آسان ہوگا گورنر راج لگانا؟ دیکھیں, ایک تو لگانے پہ بھی آ جاتے ہیں. ایک سب سے دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں دیا ہوا ہے, آئینی حل ضرور ہے, مگر یہ ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے, اور یہ کسی طرح سے بھی ایمرجنسی لگانا کوئی جمہوری عمل نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ اسمبلیوں سے پاورز چھین رہے ہیں. دیکھیں, 2 طرح کی ایمرجنسی ہیں. جیسا چٹان صاحب بات کر رہے تھے, وہ بیسیکلی آرٹیکل 232 کی طرف حوالہ دے رہے تھے. اس میں ہے کہ صوبے کی طرف سے ریزولوشن ہو, جہاں انٹرنل ڈسٹربنس کا اور وار کا اندیشہ ہو, تب یہ پاورز آپ آگے پاس آن کر دیتے ہیں. مگر دوسری جہاں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کا بہانہ بنا لیا جائے, مگر اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے گورنر کو اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھانا پڑے گا, اس کو رپورٹ دینی پڑے گی. مگر کیا پیپلز پارٹی کا گورنر موجود ہوگا جب یہ گورنر راج لگایا جائے گا, یا تبدیلی کی باتیں, چونکہ تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ایک وجہ ہوگی ان کے ہٹانے میں کہ پیپلز پارٹی یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی, یہ غیر جمہوری ہٹ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ان کا فیصلہ, مگر ہے کہ یہ وہ رپورٹ دیں گے تو صدر اس پہ 2 ماہ کی کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی لگا سکتا ہے, اور وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 ماہ تک, اس سے بیونڈ نہیں ہے. مگر 6 ماہ اور 2 ماہ آپ بات کریں 8 ماہ کی, 2 ماہ کی ایکسٹینشن, میکسیمم 6 منتھس ہے, میکسیمم 6 منتھس. کھیلدار صاحب, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر جمہوری ہے, آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ گورنر بدل دیں گے, تبدیل کر دیں گے؟
دیکھیں ہمارے لا منسٹر نے آج اسپیکر صاحب نے جو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں انہوں نے آج بھی پی ٹی آئی کو بات چیت کی, سیاسی حل نکالنے کی بات کی, مشورہ دیا ہے. بلکہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے لا منسٹر اور پی ٹی آئی کی قیادت بیرسٹر گوہر صاحب دونوں طرف سے ورژن آیا ہے, ان کو کہا ہے آپس میں بیٹھیں, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو آپ پہلے ملنے دیں, ایک اچھا کانفیڈنس بلڈنگ میجر کریں, خان صاحب سے ملنے دیں اور پھر بیٹھ جائیں. دیکھیں خان صاحب اس وقت ایک سزا یافتہ مجرم ہے سر, ٹھیک ہے, وہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ سے ملے, کسی بھی قیدی کا, نہیں اہل خانہ سے ملے, بالکل ملے. میں نے پہلے بھی انٹرو میں آپ کو کہا تھا, مگر اس کا ہرگز جو اس کا پیغام جاتا ہے اس پیغام سے انتشار پھیلتا ہے, فساد جنم لیتا ہے, ایسی ملاقات نہیں ہو سکتی. اور جو آپ نے انتشار پوری دنیا میں پھیلایا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں خیریت سے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, اس سے تو کم ہی پھیلتا. دیکھیں وہ ہمارا دشمن کر رہا ہے, دشمن کہہ رہا ہے, تو آپ دشمن کو زیادہ فارڈر بھی دے رہے ہیں, آپ تو اس کو خود دشمن پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ اگر دشمنوں کے اعلی کار بنیں گے, آپ اسی کی میڈیا کو استعمال کریں گے. کیا مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے آپ اتنا کانٹینٹ جنریٹ نہ کریں, آپ مجھے بتائیں منیز پی ٹی آئی کے میرے دوست ابھی بھی بیٹھے ہوئے نا ٹی وی پہ, آن ایئر جا رہا ہے نا, لائیو ہے نا, کس نے روکا ہے پی ٹی آئی کو اسمبلی کے فلور پہ؟ کیا یہ بات نہیں کرتے, سینیٹ میں بات نہیں کرتے, کے پی کے اسمبلی میں بات نہیں, تمام فورم ان کے پاس موجود ہے, میڈیا پہ یہ بین نہیں ہے جماعت. یہ کتنا دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ آپ خان صاحب کو غائب ہی کر دیں اور پھر پوری دنیا میں یہ شور مچ جائے. بالکل پھر وہ آپ کی الگ صحتیاب ہے, تو پھر دکھا دیں, اس میں کیا ایشو ہے؟ کون سا کوئی آسمان زمین پہ آ جائے؟ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ضرورت, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو رشتہ دار ہے وہ ٹھیک ہے, قیدی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, وہ تو اپنی رائٹ آف موومنٹ صرف کھویا ہے نا اس نے, اور کوئی رائٹ, فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا. آپ نے دستخط کیے ہوئے کاؤننٹس کے اوپر, سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا کاؤننٹ پہ آپ نے دستخط کیے ہوئے. کوئی قانون, کوئی دنیا کا ملک یہ اپنے اداروں, اپنے ملک کے خلاف سازشوں میں کوئی یہ اظہار آزادی کا رائے نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں کوئی دنیا سپورٹ کرتی ہے, کوئی قانون سپورٹ کرتا ہے. نہیں تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی قیدی کی ملاقات بند کرا دیں گے اس کے اہل خانہ کے ساتھ؟ جو بھی ہو بشمول مجھ سمیت جو بھی ملک کے خلاف کوئی بھی بات کرے, اداروں کے خلاف بات کرے, اداروں یہ تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں نا, یہ تو کوئی عدالت تو فیصلہ نہیں کر رہی. نہیں میں فیصلہ نہیں کر رہا, یہ اجازت کسی کو نہیں ہے اس ملک میں, یہ اجازت ہمارا ملک کسی کو نہیں دے سکتا. مگر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جو بیان ہے یہ ملک کے خلاف ہے یا ملک کے حق میں؟ نہیں, آپ دیکھیں تو ملک کے خلاف میں, وہ دیکھیں تو ملک کے حق میں. آپ ملاقات کرائیں فیملی سے, جو آپ کا ایک بنتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, فیملی تک رہے, وہ اس کے سیاسی یا ان کے جو مقاصد ہے اس کے اعلی کار نہ بنے. آپ کسی ان کے کسی فیملی میں کسی بھی فیملی ممبر کو لے کے آپ کرا دیتے ہیں ملاقات. آج مجھے بتائیں کیا ملاقاتیں ان کی کتنی, میں سمجھتا ہوں ہمارے لیڈرشپ بھی جیل میں رہی, جتنی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہے ریکارڈ آپ نکال لیں. ملاقاتیں اور سہولیات جیل میں جو ان کو سہولیات ہیں, ابھی تو 26 دن ہو گئے ہیں نا, 26 دن لیپس ہو گئے ہیں, آپ پورے دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں کہ آپ ملاقاتیں نہیں کراتے. میڈیا مودی کی گودی میڈیا پہ چل کے فیصلے کریں گے, بات کریں گے, تو آپ ان کو کانٹینٹ نہ دیں, آپ کانٹینٹ دے دیتے ہیں. نہیں, آپ کا پلیٹ فارم موجود ہے نا, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی بات رکھیں نا. وہ اس کی اپنی مرضی جس پلیٹ فارم پہ جائے. مگر میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ 180 ڈیز پہ آپ اگر لگاتے بھی ہیں گورنر راج, ٹھیک ہے, اور اگر پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر آپ کا اپنا اتحادی آپ کے خلاف جاتا ہے, تو پھر آپ کتنے ویک ہو جاتے. آپ تبدیل کریں گے گورنر کو؟ صدر مملکت کس پارٹی کا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری صاحب. تو وہی لگا سکتے ہیں, میں نہیں لگا سکتا, وزیر اعظم خود نہیں لگا سکتے ہیں. جب بھی وفاق کا جب وزیر اعظم ایڈوائز دیں گے یا جو آئین میں جو ہے راستہ وہی ہے, اس میں وزیر اعظم کی ایڈوائز پہ تو لگانا پڑے گا نا. سیاسی بات ہی نہیں ہے نا, ملک سے زیادہ نہ سیاست ہے ہماری, نہ مقبولیت ہے. اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو دیکھیں وہ جب وقت آئے گا نا, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آج لگا رہے ہیں, ہم نے کہا ہے کیا. مجھے لگ رہا ہے آپ صرف ان کو ڈرا رہے ہیں. نہیں, ہم ڈرا بھی نہیں رہے, ہم کیوں ڈرائیں گے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, سیاسی راستے پہ آئیں, آپ سیاسی راستے پہ بیٹھیں, ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے سیاسی ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ان کے یہ کوئی خدا نہ خاصا ملک کے دشمن, میں کہتا ہوں اس راستے پہ نہ چلیں, ان کو سپورٹ نہ کریں, ان کی میڈیا کا استعمال نہ کریں, اپنی میڈیا پہ جا کے بات کریں, جو بھی کریں. آپ بھی ان سے سوال کریں گی, آپ فورم موجود ہے.
چلیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر کہ جن کو ہم نے کل شکست دی ہے، جن کو کل ہم نے شکست دی ہے، آج ان سے گلے لگا کے بیٹھے ہوئے، وہ آج بھی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ افغانستان سے سازشیں کر رہے ہیں۔ مگر آپ پورے اتر رہے ہیں ان کو کانٹینٹ دینے میں، آپ بھی کہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے، آپ اپنا نقصان کرنے میں آگے اس جماعت کو، اس کے جماعت پہ پابندی نہیں ہے، نہ سیاسی پابندی ہے، نہ میڈیا پابندی ہے، کھل کے اظہار کریں، کر رہے ہیں۔